بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ میرے بھائی دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میں ایسا عمل بتلا رہا ہوں کہ اگر اس کو پابندی سے اس عمل پر مومن بندہ قائم ہو جائے تو بڑے ہی خیر اس کو ملے گی دنیا آخرت میں۔ وہ ہے استغفار کا عمل۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ مفسر قرآن ہے، فرماتے ہیں کہ امت کے لیے عذاب سے دو امان تھے، ایک تو اب نہیں، ایک باقی ہے قیامت تک۔ یعنی پہلا امان وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود امت میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، اب رہ گیا صرف استغفار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک امت کے درمیان تھے تو امت عذاب سے محفوظ تھی، آپ کے وجود بابرکت کی وجہ سے امت عذاب سے محفوظ تھی۔ اب آپ علیہ السلام تو اللہ پاک کے پاس چلے گئے، اب استغفار رہ گیا، جس کو عذاب سے بچنا ہے وہ استغفار کی کثرت کرے۔ اور ایک حدیث شریف فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرما دیں گے، اور ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی کا راستہ نکال دیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے نام اعمال میں استغفار کثرت سے پایا۔ ان قیامت کے دن جب نام اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، بندے کے سامنے، بندہ ہو یا بندی، جو نام اعمال پیش کیے جائیں گے تو استغفار کی اگر کثرت پائی اس نے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، مغفرت کی خوشخبری ہے۔ میرے دوست روزانہ کثرت سے استغفار کرنے کا معمول بنائے اپنی زندگی کا۔ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔